رب کائنات مجھے اور آپ جمیع ساتھیوں کو دین حق کی فہم اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا عنوان ہے اہل بیت سے دیگر صحابہ کرام کی محبتیں۔ سب سے پہلے اختصار کے ساتھ ہم یہ جانیں گے کہ اہل البیت کون ہیں۔ اس کے لیے مختصر طور پر جمہور علماء کرام کا موقف ہے ہم من حرمت علیہم الصدقہ۔ اہل البیت وہ تمام افراد ہیں جن پر اللہ رب کریم نے صدقہ و زکوٰۃ کا مال حرام کیا ہے، وہ سب اہل البیت ہیں۔ بعض لوگ اہل البیت میں چند افراد کو شمار کرتے ہیں، مثلا سیدنا علی، سیدہ فاطمہ، سیدنا حسن، سیدنا حسین رضی اللہ عنہم، اور پھر ان سے آگے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد، ان کو اہل البیت سمجھتے ہیں۔ اور بالخصوص وہ لوگ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج مطہرات، آپ کی بیویوں کو اہل البیت سے خارج کر دیتے ہیں۔ ایک حدیث کے تحت کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام، صحیح مسلم کی حدیث ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا خود راویہ ہیں، فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ایک دن اپنے گھر سے باہر نکلے اور آپ نے کالے رنگ کی ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ آئے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی اسی چادر میں حسن کو داخل کر دیا۔ سیدنا حسین آئے رضی اللہ عنہ، وہ بھی اسی چادر میں داخل ہو گئے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا آئیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو اسی چادر میں داخل کیا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ آئے، اسی چادر میں داخل ہو گئے۔ جب یہ چاروں اس چادر میں داخل ہو گئے تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے قرآن مقدس کی ایک آیت تلاوت کی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اور ساتھ یہ بھی فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے اہل بیت اللہ تعالیٰ تم سے گندگی کو، ناپاکی کو دور کرتا ہے۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ حدیث میں یہی ہے، یہ افراد اس چادر میں داخل ہوئے اور ان کے لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اہل بیت کا لفظ استعمال کیا، باقی کسی کے لیے استعمال نہیں کیا، تو انہی کے لیے عرض ہے کہ جس طرح حدیث میں ان افراد کے لیے اہل البیت کا لفظ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے خود ذکر کیا ہے، صحیح بخاری میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی تمام ازواج مطہرات کے لیے بھی اہل البیت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر کے اندر سورہ احزاب کی تفسیر میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جب سیدہ زینب بنت جحش سے شادی ہوئی اور اگلے دن نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ولیمہ کیا، ولیمے کی دعوت میں تمام صحابہ کرام کو مدعو کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، حدیث میں آتا ہے، کھانا کھانے کے بعد وہاں بیٹھ کر گفتگو میں لگے ہوئے، مجلس اور کچہری کر رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام وہاں سے اٹھے اور اپنے حجروں کی طرف گئے، اپنی بیویوں کی طرف چکر لگایا۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، سب سے پہلے جس حجرے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام داخل ہوئے وہ حجرہ عائشہ ہے رضی اللہ عنہا۔ داخل ہوتے ہوئے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا
السلام علیکم اہل البیت ورحمۃ اللہ، السلام علیکم اہل البیت ورحمۃ اللہ۔ حجرے میں صرف سیدہ عائشہ ہے رضی اللہ عنہ، فرمایا او میرے اہل بیت، تم پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں ہوں۔ سیدہ عائشہ میرے پیغمبر کی بیوی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود اپنی زبان سے فرماتے ہیں اہل البیت، حدیث کے الفاظ ہیں۔ آگے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جواب دیتی ہیں وعلیک السلام، وعلیک السلام یا رسول اللہ، کیف وجدت اہلک، اے اللہ کے رسول آپ پر بھی اللہ کی طرف سے سلامتی ہو، بتائیے آپ نے اپنی اہلیہ کو کیسے پایا۔ سیدہ عائشہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس نئی بیوی سیدہ زینب بنت جہش کو اہل بیت کہتی ہیں۔ نبی علیہ السلام اپنی بیوی سیدہ عائشہ کو اہل بیت کہتے ہیں، اور بیوی نے اس نئی بیوی کے متعلق اہل بیت کا۔ اور یہاں بس نہیں، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں سیدہ عائشہ کے بعد رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آگے چلتے گئے، اپنے ہر حجرے میں گئے، ہر بیوی کو صحیح بخاری کے الفاظ ہیں اسی طرح سلام پیش کیا، السلام علیکم اہل البیت ورحمۃ اللہ، اور ہر بیوی نے آگے وہی جواب دیا وعلیک السلام یا رسول اللہ کیف وجدت اہلک۔ نبی اپنی بیویوں کو اہل بیت کہتے ہیں، اور نبی کی بیویاں بھی ایک دوسرے کو اہل بیت کہتی ہیں، یہ صحیح بخاری کا الفاظ۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام بیویاں امہات المؤمنین اہل البیت میں سے۔ اہل بیت سے محبت کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آپ کے چچا سیدنا عباس آتے ہیں رضی اللہ عنہ، اور آ کر عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بعض قریش کے لوگ ہمارے ساتھ کبھی کبھی زیادتی کر جاتے ہیں، کبھی زیادتی کر جاتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ الفاظ سن کر صحابہ کرام سے مخاطب ہوتے ہیں، صحابہ کرام سے مخاطب ہوتے ہیں، اور کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا والذی نفسی بیدہ، او لوگو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میں محمد کی جان ہے، سنو لا یؤمنون حتی یحبوکم للہ ولقرابتی، اے عباس آپ بھی سنیں، یہ میرے تمام صحابہ بھی سنیں، اللہ کی قسم ہے اس وقت تک دنیا کو کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ آپ کے ساتھ اللہ کے لیے اور میری رشتہ داری کے لیے محبت نہ کرے۔ اہل بیت سے محبت کرنا ایمان کی نشانی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق سیدنا علی فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، سیدنا علی بھی اہل بیت سے فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے فرمایا تھا اے علی، آپ سے محبت صرف مومن کریں گے اور آپ سے نفرت کافر اور منافق کریں گے۔ اہل بیت سے نفرت کرنا کفر ہے اور نفاق ہے، اہل بیت سے محبت کرنا ایمان ہے، اسلام ہے۔ تو آج آپ حضرات کے سامنے اختصار کے ساتھ کچھ صحابہ کرام اور بالخصوص ان صحابہ کرام کا طرز عمل نقل کرنا ہے جن کے متعلق کچھ لوگوں کو اشکال ہے کہ ان کی اہل بیت سے دشمنی تھی۔ نہیں، اہل البیت سے تمام صحابہ کرام اور بالخصوص خلفائے ثلاثہ جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے گزرے، سارے کے سارے اہل بیت سے محبت کرتے تھے، سب اہل بیت سے محبت کرتے تھے۔ صحیح بخاری میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں، لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ ارکبو محمدن فی اہل بیتہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگو اللہ کے پیغمبر کی رضا تلاش کرو، اللہ کے پیغمبر کے اہل بیت سے محبت کر کے۔ یہ کون کہہ رہے؟ ابو بکر صدیق
جن کے متعلق یہ دھوکہ دیا جاتا ہے کہ وہ اہل بیت سے دشمنی رکھتے تھے، وہ لوگوں کو نصیحت کر رہے ہیں کہ اہل بیت سے محبت کرو، نبی کی رضامندی، نبی کی خوشی، نبی کی محبت حاصل ہوگی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مخاطب ہیں اور کیا فرماتے ہیں؟ اے علی، واللہ لا قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی من ان اصل من قرابتی، اللہ کی قسم ہے میں صلہ رحمی کرنے کے معاملے میں یہ پسند کرتا ہوں کہ سب سے زیادہ میں صلہ رحمی کروں محمد رسول اللہ کے اہل بیت سے۔ اپنے اہل و عیال کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے قریبی رشتہ داروں کو پیچھے کر دیتا ہوں اور سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں پیغمبر کے رشتہ داروں سے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتہ داروں سے محبت کرتے ہیں یہ صحابہ کرام، اور ان کی محبت ہے، یہ دھوکے کہ دشمنی تھی، ان کی اپنی کتابوں میں بھی ان کی محبت کا تذکرہ ملتا ہے۔ مثلا جن کے نام پر فقہ معروف ہے، امام جعفر الصادق رحمہ اللہ، چھٹے امام جن کے نام پر پورے مسلک کی بنیاد رکھی، امام جعفر الصادق یہ بیٹے ہیں امام محمد الباقر کے۔ امام محمد الباقر رحمہ اللہ بیٹے ہیں امام زین العابدین رحمہ اللہ کے، اور امام زین العابدین رحمہ اللہ بیٹے ہیں سیدنا حسین کے رضی اللہ عنہ۔ یہ امام جعفر صادق کیا فرماتے ہیں خود، اور خود انہوں نے لکھا، توسی نے امالی میں لکھا، عمدۃ المطالب والے نے لکھا، کیا لکھا؟ امام جعفر صادق رحمہ اللہ فرماتے ہیں لوگو والدنی ابو بکر مرتین، مجھے ابو بکر صدیق نے رضی اللہ عنہ 2 مرتبہ جنم دیا ہے۔ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میرے ماننے والوں، میری فقہ کو ماننے والوں، مجھے فالو کرنے والوں، سنو، میں خود ابو بکر صدیق کا بیٹا ہوں، مجھے اہل بیت میں سے تم شمار کرتے ہو اور کہتے ہو کہ شیخین کی ان سے دشمنی تھی، نہیں، میں خود ابو بکر صدیق کا بیٹا ہوں، اور صرف بیٹا نہیں، ابو بکر صدیق نے مجھے 2 مرتبہ جنم دیا ہے۔ کیسے؟ میں اپنی طرف سے وضاحت نہیں کرتا، یہ بھی ان کی کتاب کی وضاحت، فروع کافی کی وضاحت۔ کیا وضاحت ہے؟ 2 مرتبہ کیسے جنم دیا؟ فرماتے ہیں کہ امام جعفر الصادق رحمہ اللہ کی والدہ کا نام ہے ام فروہ۔ کیا نام ہے؟ ام فروہ۔ ام فروہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی پڑپوتی تھی، ان کی پڑپوتی کے بیٹے ہیں، تو بیٹے ہوئے نا، سیدنا ابو بکر صدیق کے بیٹے ہوئے، پڑپوتی کے بیٹے ہیں۔ دوسرا رشتہ، امام جعفر الصادق رحمہ اللہ کی نانی، امام جعفر الصادق رحمہ اللہ کی جو نانی ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی پوتی ہے، پوتی کا بھی نواسا ہے، پر پوتی کا بیٹا ہے، اس لیے خود امام جعفر صادق فرماتے ہیں والدنی ابو بکر مرتین، لوگو ابو بکر صدیق نے مجھے 2 مرتبہ جنم دیا ہے، میں ابو بکر صدیق کا بیٹا ہوں، علی کا بھی بیٹا ہے، صدیق کا بھی بیٹا ہے، دونوں کا بیٹا ہے جو آپ کا امام ہے، جن کے نام پر پوری فقہ کا نام رکھا ہے آپ نے۔ یہ محبت ہے ان لوگوں کی، یہ محبت ہے۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، آپ یہی دیکھ لیں کہ انہوں نے سیدنا علی مرتضیٰ کی بیٹی سے شادی کی ہے، اور بیٹی کون ہے؟ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نواسی ہے، سیدنا حسنین کریمین کی بہن ہے، ام کلثوم، نبی کی نواسی، گھر والی کس کی ہے؟ عمر ابن خطاب کی رضی اللہ عنہ۔ شادی کیوں کی؟
شادی اس لیے کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث فرمایا کل نسب و حسب و سحر ینقطع یوم القیامہ الا نسبی و حسبی و سحری، لوگوں قیامت کے دن دنیا کا کوئی رشتہ کوئی تعلق کام نہیں آئے گا، سارے رشتے سسرالی ہوں نسبی ہوں حسبی ہوں سارے ٹوٹ جائیں گے، الا نسبی و حسبی و سحری، میرے سسرالی نسبی اور حسبی رشتے قیامت کے دن بھی باقی رہیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے اسی وجہ سے نبی کی نواسی سے شادی کی ہے تاکہ قیامت کے دن بھی میرا رشتہ محمد الرسول اللہ سے برقرار رہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے داماد بھی ہیں اور میرے سسر بھی ہیں۔ یہ سیدنا عمر بن خطاب ہیں رضی اللہ عنہ، جنہیں اہل البیت سے بڑی محبت تھی، بڑی محبت تھی، ایسی محبت کہ اپنے دور خلافت میں بیت المال سے سب کے وظائف سیدنا عمر نے لکھے دیے۔ لکھنے میں لکھنے والے کو یہ نصیحت کی کہ سب سے پہلے وظائف لکھنے ہیں اہل بیت کے، سب سے پہلے جو وظائف لکھنے ہیں اہل بیت کے، اور اہل بیت میں بھی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہدہ تھا حکومت میں۔ عہدے کے طور پر ان کی تنخواہ اور ان کا وظیفہ تھا 5000 درہم، اور ساتھ ہی فرمایا حسنین حسن و حسین رضی اللہ عنہما کا عہدہ حکومت میں نہیں لیکن میرے پیغمبر کے قریبی ہیں، اہل بیت ہیں، حسن و حسین کا وظیفہ بھی ان کے باپ کے برابر 5000 رکھو۔ یہ محبت ہے عمر ابن خطاب کی رضی اللہ عنہ۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام مالک رحمہ اللہ نے متصل سند کے ساتھ نقل کیا ہے کہ امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آفس میں دفتر میں مستقل طور پر 9 برتن رکھے ہوئے تھے، 9 برتن رکھے ہوئے تھے، اور ایک دن عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس ان کے غلام اسلم آئے اور کہا اے امیر المؤمنین، بیت المال میں جو جانور ہیں ان میں ایک اونٹنی ایسی ہے جو دونوں آنکھوں سے نابینا ہے، اندھی ہے، دونوں آنکھوں سے اندھی ہے۔ امیر عمر فرماتے ہیں یہ اونٹنی اہل بیت کو دے دو، وہ کسی کام لگا دیں گے۔ اسلم نے عرض کی اے عمر، وہ تو کھا بھی نہیں سکتی، کچھ دیکھے تو کھائے، تنگ ہوتی پھرے گی، اہل بیت کو دے کر کیا کریں گے؟ سیدنا عمر مسکرا کے فرماتے ہیں کہ بتائیے کہ وہ اونٹنی جزیے کی ہے یا صدقے کی ہے، زکوٰۃ کی ہے یا جزیے سے آئی ہے؟ کہنے لگے کہ جزیے سے آئی ہے۔ سیدنا عمر فرماتے ہیں پھر مجھے لگتا ہے کہ آپ کا دل کرتا ہے کہ اس کو ذبح کر کے کھا لیں۔ اسلم عرض کرتے ہیں اے امیر عمر، میرا دل یہ نہیں کہہ رہا، بلکہ آپ خود دیکھ لیں اس اونٹنی کے اوپر جزیے کا نشان لگا ہوا ہے تاکہ یہ جانور زکوٰۃ کے اور جزیے کے مل نہ جائیں، مکس نہ ہو جائیں۔ جزیے والے جانور امیروں کو اور اہل بیت کو دیے جا سکتے ہیں، اور زکوٰۃ کے جانور امیروں کو نہیں دیے جا سکتے، اہل بیت کو نہیں دیے جا سکتے، الگ الگ رکھے ہوئے۔ تو سیدنا عمر فرماتے ہیں ٹھیک ہے ذبح کر دو۔ بڑی طویل حدیث ہے، ذبح کر دی، اور حدیث کے الفاظ ہیں سیدنا عمر کے پاس 9 برتن دفتر میں رکھے ہوئے تھے، 9 برتن۔ جب بھی عمر کے پاس رضی اللہ عنہ تحفے کے طور پر کوئی پھل آتا، فروٹ آتے، کہیں سے کوئی اچھی چیز آتی، سب سے پہلے انہی 9 برتنوں میں ڈال کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کے پاس بھیجتے تھے۔ 9 بیویاں تھیں آپ کی، یہ اہل بیت ہیں۔ اور سنو حدیث میں ہے فَيَبْعَثُ بِهِ إِلَىٰ حَفْصَةَ مِنْ آخِرِ ذَلِكَ، ان 9 برتنوں میں سب سے آخری برتن، سب سے آخری پلیٹ جو بھیجتے تھے عمر، وہ حفصہ کی پلیٹ بھیجتے تھے رضی اللہ عنہ۔ کیوں؟ اس لیے حدیث کے الفاظ ہے کہ حفصہ امیر عمر کی بیٹی تھی، فَإِنْ كَانَ نُقْصَانٌ فَفِي حَظِّ حَفْصَةَ، اگر کسی پلیٹ میں کمی آئے تو حفصہ کے حصے میں کمی آئے، نبی کی کسی اور بیوی کے حصے میں کمی نہ آنے پائے۔ امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ اونٹنی ذبح کروائی اور سب سے پہلے گوشت بنوا کر ان 9 برتنوں میں ڈالا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کو بھیجا، ازواج مطہرات کو بھیجا۔ یہ کیا ہے؟ یہ لوگوں کی محبت ہے اہل بیت سے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات اہل بیت ہیں، میں نے پہلے عرض کی ہے۔
ان لوگوں کی محبت ہے۔ اسی طرح سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ خلفاء میں سے، میں ان کا تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں۔ کون عثمان؟ ایک چھوٹی سی بات سن لیں، چھوٹی سی بات۔ وہ عثمان کہ جب میرے پیغمبر کے گھر مسلسل 4 دنوں تک نہ کچھ پکا نہ کچھ کھایا گیا، کچھ نہیں ملا۔ عثمان کو آج پتہ چلا پیغمبر کا پورا گھر بھوکا ہے، پورا گھرانہ بھوکا ہے۔ عثمان روتے ہوئے آئے، اونٹ گلے کے اناج کے لادے ہوئے اور 300 درہم کی پوٹلی بنائی ہوئی، گھر سے روٹیاں پکوائی ہوئی، سالن تیار کیا ہوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں پیش کرتے ہیں۔ مغرب کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام عشاء کی نماز پڑھ کے جب اپنے گھر آئے اور کھانا دیکھا، پوچھا کہاں سے آیا ہے، بتایا گیا کہ یہ ساری سخاوت عثمان کی ہے، یہ ساری سخاوت عثمان کی ہے، یہ محبت عثمان کی اہل بیت سے۔ حضرات ابو سعید خدری فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھانا تناول فرمانے کے بعد عشاء کی نماز پڑھ چکے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ مسجد میں گئے، حدیث کے الفاظ ہیں رفع یدہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں ہاتھ اٹھائے، اللہ سے دعا کرنا شروع کی۔ دعا میں ایک ہی جملے کو بار بار دہراتے رہے حتیٰ کہ طلوع فجر ہو گئی۔ ایک ہی جملہ، اور وہ جملہ کیا تھا؟ اللہم انی قد رضیت عن عثمان فرض عنہ، اے اللہ آج میں فرض پہ اپنے عثمان سے راضی ہو گیا، عرش پہ تو بھی میرے عثمان سے راضی ہو جا۔ اہل بیت کے ساتھ سیدنا عثمان کی محبت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوری رات بیٹھ کر رو کر عثمان کے لیے دعا کرتے ہیں، اے اللہ میں اپنے عثمان سے راضی ہو گیا، تو بھی میرے عثمان سے راضی ہو جا۔ اللہ میں عثمان سے راضی ہو گیا ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آج فجر کی اذان ہو گئی ہے، نبی کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، عثمان کے لیے دعا کرتے جا رہے ہیں۔ عثمان کی اہل بیت سے یہ محبت دیکھ کر، یہ اہل البیت ہیں اور صحابہ کرام کی ان سے ہی محبت ہے۔ میں نے گزشتہ جمعہ بھی کچھ باتیں عرض کی تھیں اہل البیت کے ساتھ صحابہ کرام کی محبت کے حوالے سے۔ حضرات مستدرک حاکم کے اندر امام حاکم رحمہ اللہ نے، امام احمد رحمہ اللہ نے مسند کے اندر ایک روایت نقل کی ہے کہ ایک دن سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سواری پر سوار ہوئے۔ زید بن ثابت صحابہ کرام میں ایک عظیم مقام ہے سیدنا زید بن ثابت کا۔ وہ کیا؟ بڑی طویل حدیث ہے، اختصار کے ساتھ ایک حصہ عرض کرتا ہوں جس کا تعلق سیدنا زید کے ساتھ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک طویل حدیث میں فرمایا تھا، لوگو عالمہم بکتاب اللہ زید بن ثابت افرضہم لکتاب اللہ زید بن ثابت، میری امت میں وراثت کا سب سے بڑا عالم زید بن ثابت ہے۔ اور وراثت کے علم کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نصف العلم، یہ شریعت کا آدھا علم ہے، شریعت کے آدھے علم کا سب سے بڑا عالم زید بن ثابت ہے رضی اللہ عنہ۔ زید بن ثابت سواری پر سوار ہوئے اور گھر سے باہر نکلے، سامنے اہل بیت کے ایک فرد نے دیکھا، اہل بیت کے ایک فرد نے دیکھا۔ کون؟ نبی کے چچا زاد سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما دوڑے ہوئے آئے، سیدنا زید بن ثابت کی سواری کی لگام پکڑ لی اور آگے آگے خادم کی طرح، غلام کی طرح چل پڑے۔ کون؟ اہل بیت کے ایک عظیم فرد عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، حبر الامہ، اس امت کے عظیم عالم جس کے بارے میں محمد رسول اللہ نے کہا ہے حبر الامہ۔ سواری کی لگام پکڑی، سیدنا زید فرماتے ہیں اے عبداللہ چھوڑ دو، یہ کیا کر رہے ہو؟ میری سواری کی لگام نہ پکڑو، چھوڑ دو۔ سیدنا عبداللہ فرماتے ہیں زید سن، ہاکذا امرنا ان نفعل بعلمائنا، ہمیں اللہ کے پیغمبر نے حکم دیا کہ امت کے علماء کی خدمت اس طرح کرنی ہے۔ آپ پیغمبر کی امت کے عالم ہیں، میں آپ کی خدمت کر رہا ہوں، آپ کی سواری کی لگام پکڑیے۔ اگلا جملہ سنیے، سیدنا زید فرماتے ہیں اے عبداللہ اگر آپ میری خدمت کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ پیغمبر کا یہ حکم ہے تو پھر سنیے، اخرج الیہ یدیک، اپنے دونوں ہاتھ میری طرف اوپر بڑھائیں۔ سواری پہ بیٹھیں،
سواری پہ زید بن ثابت، اور نیچے کون کھڑے ہیں؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، دونوں ہاتھ اوپر کیے، دونوں ہاتھ اوپر کیے۔ جو ہی ہاتھ اوپر گئے، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں ہاتھوں کو پکڑا، فقبل یدئی، عبداللہ کے دونوں ہاتھوں کے بوسے لینا شروع کر دیے، بوسے لینا شروع کر دیے، اور ساتھ ہی فرمانے لگے ہاکذا امرنا ان نفعل بآل بیت نبینا، ہمیں بھی ہمارے نبی نے یہی حکم دیا ہے کہ اہل بیت کے ساتھ یوں محبت کرنی ہے۔ یہ اہل بیت میں سے عبداللہ بن عباس، ان کے والد سیدنا عباس بھی اہل بیت میں سے ہیں۔ یہ اہل بیت کی کوئی تقسیم نہیں کہ سیدنا علی کا گھرانہ رضی اللہ عنہ یہ صرف اہل بیت ہیں، باقی کوئی اہل بیت نہیں، نہیں، یہ سارے کے سارے اہل بیت ہیں، یہ سارے اہل بیت ہیں، اور ان سے محبت صحابہ نے کی ہے۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، مجھے دوبارہ یاد آ گیا جب سیدنا عباس رضی اللہ عنہ اسلام لائے تھے، بعد میں اسلام لائے، بڑی دیر سے مسلمان ہوئے تھے، تو مدینہ میں جب تشریف لائے، کلمہ پڑھا، سیدنا عباس سے سب سے پہلے جو مخاطب ہوئے وہ عمر ابن خطاب تھے، عمر ابن خطاب تھے، اور فرمانے لگے اے عباس ان اسلامک احب الی من اسلام خطاب ولو اسلم۔ اے عباس آج تو نے کلمہ پڑھا ہے، سن اللہ کی قسم ہے تیرا کلمہ پڑھنا مجھے میرے والد خطاب کے کلمہ پڑھنے سے زیادہ مجھے محبوب ہے۔ کیوں؟ اس لیے لأن اسلامک احب الی رسول اللہ من اسلام خطاب، اس لیے کہ میرا باپ خطاب اگر اسلام لاتا پیغمبر کو خوشی ہوتی، لیکن وہ خوشی نہ ہوتی جس طرح پیغمبر کے چچا نے کلمہ پڑھایا اور آج پیغمبر کو خوشی ہوئی ہے۔ یہ محبت ہے صحابہ کرام کی اہل بیت کے ساتھ حضرات، اور ہم بھی اہل بیت کے ساتھ اسی طرح محبت کرتے ہیں جس طرح محبت ان صحابہ کرام نے کی ہے۔ ہم وہ محبت نہیں کرتے جس محبت سے خود اہل بیت نے بھی منع کیا ہے، خود اہل بیت نے بھی منع کیا ہے۔ سیدنا علی کا فرمان ہے رضی اللہ عنہ، لوگوں کل قیامت کے دن دو قسم کے لوگ ہوں گے، دو قسم کے لوگ، کچھ لوگ وہ ہوں گے جو ہمارے ساتھ محبت کر کے جنت میں جائیں گے، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ہمارے ساتھ محبت کر کے جہنم میں جائیں گے۔ وہ کون ہوں گے؟ اس کی وضاحت ایک اور قول سے ہوتی ہے، وہ قول بھی چوتھے امام حضرات کے چوتھے امام امام زین العابدین کا ہے رحمہ اللہ، اور کتاب بھی میری نہیں، کتاب بھی ان کی، کتاب بھی ان کی۔ امام زین العابدین رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے لوگو ان الیہود احبوا عزیرا حتی قالوا ما قالوا فیہ۔ ایک وقت تھا اللہ کا ایک نبی مبعوث ہوا سیدنا عزیر علیہ السلام، یہودیوں نے عزیر سے محبت کی، یہودیوں نے عزیر سے محبت کی، اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہودیوں نے عزیر کے متعلق کیا کہا، قرآن کریم ہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا تھا عزیر اللہ کا بیٹا ہے، عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ سیدنا زین العابدین فرماتے ہیں فلا عزیر منہم ولا من عزیر، عزیر سے محبت کرنے والوں کا نہ عزیر سے تعلق تھا نہ عزیر کا ان سے تعلق، کوئی تعلق نہیں جنہوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا بنایا۔ اور اسی طرح آگے فرماتے ہیں وَإِنَّ النَّصَارَى أَحَبُّوا عِيسَىٰ علیہ السلام حَتَّىٰ قَالُوا مَا قَالُوا فِيهِ، عیسیٰ علیہ السلام آئے، عیسائیوں نے عیسیٰ سے محبت کی، اور جو کچھ کہا آپ جانتے ہیں، کیا کہا؟ اللہ کا قرآن وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسائیوں نے کہا کہ ہمارے پیغمبر عیسیٰ بھی اللہ کے بیٹے ہیں، عیسیٰ بھی اللہ کے بیٹے ہیں۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں فلا عیسیٰ منہم ولا ہم من عیسیٰ، نہ عیسیٰ کا ان سے تعلق عیسائیوں سے، نہ عیسائیوں کا عیسیٰ سے تعلق۔ اور آگے سنیے، آگے سنیے، بڑے سنہری الفاظ امام زین العابدین کے، فرماتے ہیں وَإِنَّ قَوْمًا سَيُحِبُّونَ، ایک قوم آئے گی، ایک قوم آئے گی سَيُحِبُّونَ، جو ہم سے محبت کریں گے، اہل بیت سے محبت کریں گے، حتیٰ قالوا فینا ما قالت الیہود فی عزیر وما قالت النصارى فی عیسیٰ، وہ قوم ایسی ہوگی جو ہمارے متعلق وہی نظریہ رکھے گی جو یہودیوں نے عزیر کے متعلق رکھا، عیسائیوں نے عیسیٰ کے متعلق رکھا علیہ السلام۔ عیسائیوں نے عیسیٰ کو اللہ کا حصہ سمجھا، یہودیوں نے عزیر کو علیہ السلام اللہ کا حصہ سمجھا۔ ایک قوم آئے گی جو ہمارے ساتھ محبت کر کے اہل
بھی اللہ کا حصہ سمجھے گی۔ علی مشکل کشا، علی وارث ہے۔ امام معصوم سے غلطی نہیں ہو سکتی، معاذ اللہ ان کے نزدیک نبی سے غلطی ہو سکتی ہے، یہ محبت میں غلو ہے۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں قوم آئے گی جو ہم سے محبت کا طریقہ وہ اپنائے گی جو یہودیوں کا عزیر سے محبت کا طریقہ تھا، عیسائیوں نے جس طرح عیسیٰ سے محبت کی، یہ وہ ہمارے ساتھ وہی محبت کریں گے۔ اور سنو، ولا ہم منا ولا منہم، نہ ہمارا ان سے تعلق نہ ان کا ہمارے ساتھ تعلق۔ ساری زندگی اہل بیت کے گن گاتے رہیں، نعرے لگاتے رہیں، محبت کے دعوے کرتے رہیں۔ امام زین العابدین چوتھے امام نے یہ صاف کہہ دیا، کلیئر کر دیا کہ اس قوم کا نہ میرے ساتھ تعلق ہے، میرے آباء و اجداد کے ساتھ، نہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق ہے، کوئی تعلق نہیں۔ اہل بیت سے محبت کریں، وہ محبت جو محبت صحابہ کرام نے کی ہے، خلفاء ثلاثہ نے کی ہے، نبی کے باقی یاروں نے کی ہے، وہی محبت کریں۔ حضرات آخری بات عرض کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، صحابہ نے کیا محبت کی؟ صحابہ تو وہ تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا سے چلے گئے، صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے سے کیسی محبت کرتے تھے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد کچھ لوگ دور سے چل کر آئے، ایک گائے لے کر آئے تھے سید عائشہ کے پاس، گائے دینے کے لیے پوچھا امین الصدقۃ ام من الہدیہ، یہ گائے زکوٰۃ کی ہے یا تحفے کی ہے؟ اور ساتھ ہی سید عائشہ نے فرمایا انا اہل بیت لا تحل لنا صدقہ، ہم چونکہ اہل بیت ہیں اور زکوٰۃ اور صدقہ ہمارے لیے حرام ہے۔ اہل بیت سے یوں محبت کریں، یوں محبت کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے چلے گئے، اہل بیت کے پاس اب کچھ نہیں، کیوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما گئے تھے لا نورث انا معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا فہو صدقۃ، جب کوئی نبی دنیا سے چلا جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، اس کے گھر میں جو کچھ ہے وہ سارا کا سارا بیت المال میں چلا جاتا ہے، نبی کی کوئی وراثت نہیں، نبی فوت ہو گئے، امہات المومنین گھروں میں موجود ہیں، کیا کریں؟ پریشان ہیں، مال سارا بیت المال میں چلا گیا، تھا ہی کچھ نہیں، جو کچھ تھا وہ بھی بیت المال میں چلا گیا۔ حضرات کچھ دن گزرے، دروازے پہ دستک ہوئی، کس کے دروازے پہ؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے دروازے پہ دستک ہوئی، پوچھا کون؟ بلال، بلال آیا ہے، کیا کام ہے؟ ہاتھ آگے بڑھایا، یہ کچھ دینار ہیں، درہم ہیں، یہ تھیلی بھری ہوئی ہے، یہ دینے کے لیے آیا ہوں، آپ کے لیے ہدیہ ہے، تحفہ ہے۔ سید عائشہ رضی اللہ عنہا نے تحفے کا سن کر تھیلی پکڑ لی اور ساتھ ہی پوچھا بلال یہ آپ لے کر آئے ہیں یا کسی اور نے بھجوایا ہے؟ بلال نے عرض کی ماں جی کسی اور نے بھجوایا ہے۔ کون ہے بھیجنے والے؟ انہوں نے منع کیا ہے میرا نام نہیں بتانا، جس نے بھیجا ہے نام لینے سے منع کیا ہے، نام لینے سے منع کیا ہے۔ سید عائشہ فرماتی ہے بلال آپ کو منع کیا گیا ہے، اگر آپ کہیں تو میں ان کا نام بتا دوں، ان کا نام میں بتا دوں۔ کون ہے بھیجنے والے؟ عرض کی بتا دیں۔ فرمایا یہ عبد الرحمن ابن عوف ہیں۔ یہ کون ہے؟ میرے پیغمبر کے شاگرد عبد الرحمن ابن عوف ہیں۔ کیسے؟ اللہ اکبر، عبد الرحمن ابن عوف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد کیا کیا تھا؟ یہ درہم و دینار جو لائے تھے یہ عام نہیں تھے۔ سیدنا عبد الرحمن ابن عوف کی مدینہ سے باہر زمین تھی، بڑی ذمہ دار تھے، بہت بڑے، کتنے بڑے ذمہ دار تھے کہ وہ زمین اتنا تھی جس زمین کو سیراب کرنے کے لیے، پانی لگانے کے لیے عبد الرحمن ابن عوف نے رضی اللہ عنہ 20 کنویں کھدوائے ہوئے تھے، 20 کنویں۔ آپ پوچھئے کسانوں سے جا کر کہ ایک کنویں کا کتنا رقبہ ہوتا ہے؟ کم از کم بھی 20 ایکڑ تو ہوگا نا۔ اب 20 کنویں ہیں، کم از کم 400 ایکڑ رقبہ ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف نے نبی کی وفات سنی ہے اور یہ بھی حدیث سنی ہے کہ نبی کے گھر میں کچھ نہیں، سب کچھ بیت المال میں چلا گیا۔ فوراً گئے، سارے کا سارا رقبہ فروخت کر دیا، سارا بیچ دیا اور سارے کو 9 حصوں میں تقسیم کیا، 9 تھیلیاں بنائی، نبی کے گھروں میں تقسیم کر رہے ہیں، نبی کے گھروں میں دے رہے ہیں۔ سید عائشہ رضی اللہ عنہا نے
کیسے بتا دیا کہ عبد الرحمن ابن عوف ہیں؟ بلال نے یہ بھی پوچھا تھا، ماں جی میں نے تو نہیں بتایا، آپ نے بتا دیا ہے، آپ کا جواب ٹھیک ہے، عبد الرحمن ابن عوف ہیں، لیکن یہ بھی بتائیے نا آپ کو کیسے پتا چلا، آپ کو کس نے کہا؟ ماں جی عائشہ فرماتی ہیں، بلال سن، نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری مرض میں تھے، بیماری میں تھے، ایک دن بیوی انہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، اے اللہ کے پیغمبر آپ دنیا سے چلے جائیں گے، اور یہ بھی آپ کی حدیث ہے کہ میرا کوئی مال وراثت کے طور پر تقسیم نہیں ہوگا، آپ کے چلے جانے کے بعد ہم کیا کریں گی، ہم کہاں سے کھائیں گی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، اللہ کا ایک بندہ ہے، میرا ایک ساتھی ہے جس میں یہ صفات ہیں، وہ نیک ہے، بار ہے، متقی ہے، سخی ہے، وہ آپ کے گھر میں کھانا پہنچائے گا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی نام نہیں بتایا تھا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں ساری بیویاں نبی کی اپنے گھر چلی گئیں، عصر کی نماز پڑھنے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام آج مصلی پہ بیٹھے رہے، میں نے دیکھا نبی علیہ السلام رو رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں، بار بار دعا میں یہی فرما رہے ہیں، اے اللہ عبد الرحمن ابن عوف پر رحم فرما، اے اللہ عبد الرحمن ابن عوف کی مغفرت فرما۔ عبد الرحمن ابن عوف کے لیے دعا کرتے کرتے مغرب کا وقت ہو گیا، میں نے اندازہ لگایا، سوچ لیا، یقین کر لیا کہ یہ خوشخبری جو نبی نے سنائی ہے وہ نیک ہوگا، متقی ہوگا، نبی کی بیویوں پر خرچہ کرے گا، وہ عبد الرحمن ابن عوف ہوگا۔ اسی اندازے سے میں نے کہا ہے کہ وہ عبد الرحمن ابن عوف ہے، آپ نے تصدیق کی ہے کہ عبد الرحمن ابن عوف ہے۔ حضرات اہل بیت سے یوں محبت کرنی ہے، اہل بیت سے یہ محبت نہیں کہ ان کو نبی کے مقام سے بھی بڑھا دیں اور رب کا حصہ اور رب کا شریک بنا دیں، یہ اہل بیت کے ساتھ محبت نہیں۔ اس محبت سے اہل بیت بھی بری ہیں، انہوں نے منع کیا ہے۔ اللہ رب کریم سے دعا ہے اللہ رب کریم ہم سب کو صحیح معنی میں اہل بیت کی تعریف سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اہل بیت کے ساتھ حقیقی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام صحابہ کرام کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔